اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ کا ناظم، آپ کا ہوسٹ سید ناصر آغا شاعر اہل بیت پوہاں خاں منقبت خاں حاضر خدمت ہے، اور ہم جیسا کہ شعبان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اور اس کو ہم اپنے دل کو اور اپنے قلوب کو اس سے روشن بھی کر رہے ہیں اس کی رحمتوں و برکتوں سے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے علمدار۔ اس سے پہلے میں 4 مصرعے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کرتاس پہ عباس علمدار لکھا، جب بھی کرتاس پہ عباس علمدار لکھا، ایسا محسوس ہوا جے حیدر کرار لکھا۔ جب بھی کرتاس پہ عباس علمدار لکھا، ایسا محسوس ہوا حیدر کرار لکھا۔ عین سے لکھا علی، عین سے لکھا عباس، عین سے لکھا علی، عین سے لکھا عباس، دین کی روح انہیں دین کا معمار لکھا۔ ہمارے ساتھ جیسا کہ پہلے بھی ہمارے مہمان گرامی کسی تعارف کے محتاج نہیں، علامہ صابر حسن صاحب موجود تھے۔ اس پروگرام میں بھی ہم نے ان کو دعوت سخن دیا ہے، اور ہم ان کو علمدار کے موضوع پر گفتگو کے لیے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ علامہ صاحب، جیسا کہ ہمارا یہ سلسلہ شعبان کا جاری ہے، اور اس پروگرام میں بھی ہم آپ سے جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے علمدار، اس کے حوالے سے میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ انسان کے لیے اولاد کی اہمیت کیا ہے، اس کو بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ تناسل یعنی نسل کا ایک سلسلہ جاری و ساری رکھا، اور یہ نسل ہے کہ جسے پروردگار عالم قیامت تک جاری و ساری رکھے گا۔ بے شک اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع علمدار ہے، اور علمدار کے موضوع میں ابتدا میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو پہلے ہم فرزند کی تمنا پہ توجہ دیتے ہیں۔ دعا، فرزند کی تمنا، ایک آرزو، اس لیے کہ جب تک اولاد نہ ہو ہر شخص اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، اور اولاد کی ضرورت عام لوگوں کے لیے ایک عام سی بات ہوگی، لیکن انبیاء، اولیاء، اوصیاء کے لیے اللہ کا وہ مشن جو اللہ نے ان انبیاء کے سپرد کیا ہے، اس مشن کی تکمیل کے لیے ایک نیک اور صالح اولاد کا ہونا لوت کو ملزوم ہے۔ لہذا ہم قرآن مجید کے سورہ مبارک مریم میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جناب زکریا دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعا قرآن مجید کی آیت کی زینت بن گئی۔ واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَّ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب۔ واہ، اس آیت پر غور کیجئے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَّ، حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے اطراف کے لوگ ہیں، یہ میرے جو قرب و جوار کے لوگ ہیں، خیف، مجھے ان سے الجھن ہے، مجھے ان سے پریشانی ہے، میں ان سے خوفزدہ ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَّ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا۔ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب میری زوجہ بہت ضعیفہ ہو گئی ہیں، اور عمر کی اس منزل میں داخل ہو گئی ہے کہ جناب اولاد کی عام حالت میں تمنا کرنا یا اولاد کا ہونا اب یہ ممکن نہیں رہا۔ لیکن حضرت زکریا نے اس دعا کے اندر خدا سے وہ لو لگائی کہ بڑھاپا اپنی جگہ، واہ، لیکن خدا تو قدرت کاملہ۔ ارے بھائی، جب اس نے بغیر ماں اور باپ کے آدم اور حوا کو خلق کر دیا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو خلق کیا،
تو میں کبھی دعا کو ترک نہیں کروں گا. صحیح. لہذا اگر وہ زوجہ دائرے آخرہ ہو گئی ہیں تو میں کیا دعا بند کر دوں, دعا ترک کر دوں؟ نہیں, دعا ترک نہیں کروں گا. پروردگار مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یہ اولاد جو مجھے تو عطا کرے یہ یرثنی جو میرا وارث بنے. جی جی. وہ یرث من آل یعقوب, اور پوری آل یعقوب کا یہ وارث کیا کہنے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مقبول ہو گئی. ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت مریم جو سسٹم تھا اس سسٹم سے ہٹ کر جناب مریم کو خود خدا نے بشارت دے دی, یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ عیسی ابن مریم. اے مریم سلام اللہ علیہا, ہم آپ کو واہ 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 واہ. جس کو کلمہ کہا گیا اس کلمے کی بشارت دے رہے ہیں. لہذا نکاح کے باب میں تناکحوا و تناسلوا و تطہروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالصدق. تم عقد کرو اور اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ. واہ واہ. دیکھیے چاروں طرف سے جب ہم نے اس موضوع کو سمیٹا ہے تو ایک تمنا, اور وہ تمنا علی ابن ابی طالب کے دل کی تمنا. یہاں میرے ذہن میں ایک بات جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے جی. اور وہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ نے جس کو 2 معصوم فرزند عطا کیے ہوں اور دونوں شہزادے ابناءنا و ابناءکم کی منزل میں پہلا کی آیت میں جی جی. حضور سرور کونین مباہدہ کے میدان میں تبلیغ کی غرض سے لے کر گئے, وہ 2 فرزند موجود ہیں, 2 دختران علی ابن ابی طالب کے پاس موجود ہیں, اور اس کے باوجود فرزند کی تمنا کرتا. سبحان اللہ. لہذا آقا عباس کا مقام, آقا عباس کی منزلت یہ اتنی اہم بنی کہ معصوم اماموں کے ہوتے ہوئے آقا عباس کی تمنا کرنا. بھائی عقیل, میں عقد کرنا چاہتا ہوں, اب اس عمر میں عقد کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس 4 اولادیں. ہاں, میں ایک فرزند نرینہ چاہتا ہوں. کیا بات. وہ فرزند نرینہ جتنے علی بہادر ہیں یہ جگہ ہیں, میرا فرزند بھی اتنا ہی بہادر ہو, اتنا ہی میرا فرزند. دیکھیے عباس تیری منزل کیا منزل, عباس تیری شان کیا شان ہے کہ جو دنیا کو دیتا ہے اس نے تجھے مانگا ہے. سبحان اللہ. ابن ابی طالب سے کہا کہ آپ بتائیے, یہ بزرگوں کا احترام ہے, علی جانتے ہیں, مگر ایک طریقہ اور ایک قاعدہ کہ بزرگوں سے مشورہ کیا جائے. جناب عقیل انصار عرب سے آگاہ تھے. جناب عقیل نے کہا بھائی علی, میں ایک خاندان کو جانتا ہوں, یہ خاندان کلابیہ ہے, اور میری نگاہ میں ان سے بہادر کوئی اور خاندان نہیں ہے. لہذا وہاں اگر عقد کیا جائے تو اللہ اس خاندان کی بہادری بعنوان میراث ہمیں بھی عطا کرے گا. خود علی بہادر ہے, بہادر خاندان میں عقد کرنا چاہ رہے ہیں. غرض یہ کہ پیغام لے کر گئے, اور جب پیغام لے کر گئے تو خالد ابن حزام جو شہزادی ام البنین جن کا اصل نام فاطمہ کلابیہ ہے, جی جی. ام البنین بعد میں کنیت قرار دی گئی, اور جناب فاطمہ سے عقد ہوا. لیکن یہ عقد جو ہے یہ اچانک نہیں ہو گیا. پروردگار عالم نے اس زمانے میں جناب خالد ابن حزام جب سفر پر تھے, ایک رات آرام فرما رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ جناب علی ایک بہت ہی قیمتی شے جی. آسمان سے آئی اور ان کی گود میں سبحان اللہ. آسمان سے آئی, گود میں رکی, اور ایسے میں ایک بزرگ نے کہا کہ یہ قیمتی موتی آپ کے پاس ہے, کیا یہ قیمتی موتی آپ مجھے عنایت کیجیے گا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ جو ہے اسے لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں, اس کی کیا قیمت لیجیے گا؟ نہیں, مجھے قیمت کا اندازہ نہیں ہے. تو آنے والے بزرگ نے کہا میں سیادت دوں گا, میں قیادت دوں گا اور نجابت دوں گا. جناب خواب سے بیدار ہو گئے, اور جب کسی بزرگ سے سوال کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا, تو جناب اس خواب کی تعبیر بیان کرنے والے نے کیا تعبیر بیان کی کہ اللہ ایک بیٹی, ایک دختر آپ کو عطا فرمائے گا, اور اس بیٹی کے توسط سے اللہ آپ کو
یہ شرف عطا کرے گا کہ جو رسول کا داماد ہے وہ آپ کا داماد نہ واہ واہ سبحان اللہ سے لہذا جناب عقیل جب پہنچے ہیں تو عرب کا دستور 3 دن تک مہمان رکھتے ہیں. جی اور اس کے بعد سوال ہوا کہ آپ کون ہیں, تعارف کیا ہے؟ کہا ارے آپ تو کلید پردار خانے کعبہ ابو طالب کے بیٹے ہیں, آنے کا مدعا بیان فرمائیے. کہنے لگے کہ مقصد یہ ہے کہ میں پیغام عرض لے کر. کس کے لیے؟ کہا میرے چھوٹے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے. کہا کہ مجھے قبول ہے. کہا نہیں, شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے کہ جس کے لیے پیغام ہو اس کی رضامندی حاصل کیا ہے, لہذا پہلے آپ اپنی دختر کی رضامندی کو حاصل کریں. غرض یہ کہ جناب حزام جب پہنچے خالد ابن حزام اپنی زوجہ کے قریب تو دیکھا کہ جناب ان کی صاحبزادی فاطمہ کلابیہ اپنی ماں کے قریب کھڑی بھی ہے اور ماں شانہ کر رہی ہیں. شانہ کا مطلب ہوتا ہے بال بنانا. لہذا بال سنوار رہی ہے اور بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے اماں میں نے خواب دیکھا ہے کہ جناب علی میں ایک باغ میں ہوں, گلستان میں ہوں, اور سرسبز و شاداب یہ باغ اور یہ گلستان, یہ اچانک میں نے دیکھا کہ چاند میری گود میں آ گیا. ہاں سبحان اللہ. اسی دیر کے بعد ایک ستارہ, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, یہ جناب ستارے 3 ستارے آئے اور ایک چاند آیا. ماں نے کہا بیٹا خدا تمہارا نصیب کتنا اچھا نصیب بنایا کہ اللہ تمہیں شرم عطا کرے گا اور خاندان عرب میں انتہائی شجاع خاندان میں تمہارا عرض ہوگا, اور اللہ تمہیں 4 فرزند عطا کرے گا. 1 مثل قمر ہوگا اور 3 مثل ستارہ جان ہوگا. اب جناب علی جناب زکریا فرزند کی تمنا کریں, جناب مریم کو اللہ فرزند عطا کرے, جناب ابراہیم علیہ السلام کہے الحمدللہ الذی ذہب لی, پروردگار تیرا شکر اور حمد کہ تو نے مجھے 2 فرزند عطا فرمائے. یہ آرزو, یہ تمنا, مولا علی کے دل میں یہ آرزو, یہ تمنا کیوں؟ 2 معصوم اماموں کے ہوتے ہوئے مولا علی کے ذہن میں کربلا تھی. اور ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ عقیل سے جب یہ کہا بھائی عقیل میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک فرزند عطا ہو, بھائی ایک فرزند 2 موجود ہے, پھر ایک فرزند, کہا کربلا. اور جب کربلا کو عقیل کے ذہن میں داخل کیا تو علی کے ذہن میں ایک فرزند تھا, اللہ نے بنام عباس عطا کیا. عقیل تم بھی تمنا کرو. عقیل نے تمنا کی اور بنام مسلم اللہ نے کربلا کے مقدمے کو عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب کو منور کیا. یہ بھی فرمائیے آپ کے علی بن ابی طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمدار ہیں, کہلاتے ہیں, اور حضرت عباس علیہ السلام جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کے علمدار کہلاتے ہیں. اس کو آپ کس طرح بیان فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم یہ نکتہ ہے علم. سب سے پہلی بات جو ہے وہ علم. علم ایک شناخت ہے کہ آپ ہیں کون. پوری دنیا کے اندر جو پرچم ہے, جیسے پاکستان کا ایک جھنڈا ہے, ایران کا جھنڈا ہے, سعودی عرب کا جھنڈا ہے, پوری دنیا میں یورپ کے جھنڈے موجود ہیں. تو یہ جھنڈا ہوتا ہے یہ علم ہے. اس کے مختلف نام ہیں, اس کو رایت بھی کہتے ہیں اور اس کو علم بھی کہتے ہیں, اس کو جھنڈا بھی کہتے ہیں. زیادہ سے مختلف نام ہیں, لیکن جناب یہ شناخت ہے. سب سے پہلی علم کی بلندی اور علم کا سرنگوں ہونا. گویا کہ ایک کپڑا ہے, ایک چھڑی ہے, ایک لکڑی ہے. آپ نے خانوں میں بھی علم دیکھے ہیں, جناب یہ سادات امروہا نے علم بنائے ہیں. یہ حیدرآباد دکن کا ثقافت کے لہنوں کا مزاج ہے. یہ علم کی مختلف شبیہیں ہیں اور ملکوں میں علم کے مختلف انداز ہیں. لہذا سب سے پہلا علم کائنات عالم میں جب تنک تو وہ حضرت شیش علیہ السلام فرزند آدم علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے علم بنایا. یعنی یہ تاریخ چلی آئی. تاریخ ہے سبحان اللہ. اور ایک گہری تاریخ ہے اور علم کی تاریخ. لہذا علمدار جو ہوتا ہے جناب, علمدار اگر طاقتور ہو تو گویا کہ وہ فوج کا سپہ سالار علم کی حفاظت کرتا ہے. ہم نے عاشور کے دن بھی دیکھا کہ جناب کراچی میں جب واقعہ ہوا
تو لوگوں نے علم کی حفاظت، بہت افسوس، علم ہی چھوڑا. کپڑے کی حفاظت نہیں ہے، یہ لکڑی کی حفاظت نہیں، نسبت، یہ نسبت کی حفاظت ہے اسلام کی. ظاہر سی بات ہے اس سے نسبت ہے. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہے اسلام سے. لہذا جناب نبی اکرم نے جو جنگیں لڑی ہیں، اور جنگوں کی دو قسمیں، غزوہ کہلاتا ہے، سرایہ کہلاتے ہیں. غزوہ جس میں نبی اکرم نے خود شرکت فرمائی ہو، اور سرایہ جس میں نبی خود نہ گئے ہو، کسی کو آپ نے سپہ سالار بنایا ہو. لہذا نبی اکرم نے جتنے بھی مارکے لڑے، جنگیں کیے، دفاعی جنگیں، ان میں علم لے کر گئے. اور جناب علی ایک مقام پر تاریخ کے جملے ہیں کہ ام المومنین کے دوپٹے یا لباس سے علم بنایا گیا. لہذا علم بہت اہم ہے. اور جب مولا خیبر میں جا رہے تھے، جانے والے گئے تھے لیکن پتہ نہیں ہوئی تھی، تو حضور سرور کونین نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا اقتین الرایتا غدن رجلا کرارا غیر فرار، اس کو الگ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. اس پورے جملے کی تشریح ممکن نہیں ہے، لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو، کل میں رعیت دوں گا. اور جو رعیت اٹھائے گا، ہر آدمی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں بیچ میں ایک بات کہوں، پھر میں اس بات کو مکمل کروں گا کہ ایک نوجوان کو ایک جنگ میں نبی اکرم نے علم دیا. ایک جملہ یاد رکھیے، قلب لشکر کا علم ہمیشہ نبی اکرم نے مولا کائنات کو دیا. بے شک. لیکن علم مختلف ہوتے ہیں، میمنے کا، میسرے کا. قلب لشکر علی کا علم، میمنہ اور میسرہ مختلف لوگوں کو دیتے ہیں. ایک ایسے نوخیز جو ابھی ابھی جوانی کی منزل میں داخل ہوا تھا، نبی پاک نے اسے علم دے دیا. لوگوں نے سوال کیا، میں لفظ سوال کہتا ہوں، اعتراض نہیں کہتا. سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ علم آپ کسی بزرگ کو دیتے؟ تو نبی پاک نے فرمایا چونکہ یہ قرآن کا حافظ ہے، اس کو قرآن کے بڑے بڑے سورے زبانی یاد ہیں، اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے. لہذا علم اٹھانے والا قرآن مجید کا عالم یا حافظ ضرور ہونا چاہیے. لہذا علی بن ابی طالب کہ جن کے بارے میں کہا گیا علی مع القرآن القرآن مع علی، علی بن ابی طالب علم لے کر گئے. اور یہاں یہ جو علم لے کر گئے، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل، واہ واہ، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا ستا ہوتا. استاد عمر جلالوی کا یہ شعر ہے. لہذا علی بن ابی طالب کے ذہن میں کربلا ہے، اور جب کربلا ہے تو علی بن ابی طالب کا علم اللہ کے رسول نے دیا. اور علی بن ابی طالب نے فنون حرب و ضرب اپنے فرزند ارجمن عباس علمبردار کو سکھائے. اور وہ منزل ہے کہ جو تاریخ کے اعتبار سے مشہور ہے کہ جناب صفین کا مارکہ، صفین کے مارکے میں آقا عباس، ظاہر عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن آقا عباس کو ایک منزل پر جب بھیجوایا تو آقا عباس میدان میں گئے. اور جناب شاعر اہل بیت جناب سالک لکھنوی نے کہا کہ صفین پہلی منزل، پھر کربلا بنے گی. عباس جنگ کر لو حیدر کی زندگی میں. بہت خوب، بہت خوب. ٹھملا بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے فضائل مولا میں ہم سوالات کرتے رہیں اور آپ اسی طرح ہمیں اپنے جوابات سے مستفیض فرماتے رہیں، مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا شجاعت اور علم برداری لازم و ملزوم ہے؟ جی، ابھی جس طرح سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ علم سرنگو ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج شکست کھا گئی. جی. لہذا علم کا سرنگو ہونا یہ وابستگی ہے علمدار سے. یعنی علمدار جسم کی ساخت نہ ہو، لیکن اس کی قوت، اس کی طاقت، جو قلبی قوت اور قلبی ہمت جس کو کہتے ہیں، ہمت اگر اس کے اندر ہوگی، شجاعت ہوگی، ہمت ہوگی، تو ایک مرتبہ وہ پڑھ کر مقابلہ کرنے والا ہوگا. اور جب پڑھ کر مقابلہ کرنے والا ہوگا تو وہ علم کو سرنگو نہیں ہونے دے گا. علم کا بلند رہنا فوج کی فتح کی ہے، اور علم کا جھک جانا فوج کے لیے
نشان عبرت بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈبلا آپ کی اجازت ہو تو مولا غازی ابو الفضل عباس کی شان میں آپ لب پہ میرے ہے ثنا عباس کی، خاص ہے مجھ پر عطا عباس کی. خوف محشر کا نہیں ہرگز مجھے، خوف محشر کا نہیں ہرگز مجھے، میرے دل میں ہے ولا عباس کی. لب پہ میرے ہے ثنا عباس کی. بطور خاص بین الحرمین ذہن میں رکھیے گا. آج بھی شبیر کے نزدیک ہے، آج بھی شبیر کے نزدیک ہے، بھائی سے یہ ہے وفا عباس کی، بھائی سے یہ ہے وفا عباس کی. اور ابھی صفین کا ذکر ہو رہا تھا کہ جنگ سے صفین کی ظاہر ہوا، جنگ سے صفین کی ظاہر ہوا، مثل حیدر ہے ادا عباس کی. مقطع پیش ہے کہ روز لکھتا ہوں میں ناصر منقبت، روز لکھتا ہوں میں ناصر منقبت، ساتھ ہے میرے دعا عباس کی، خاص ہے مجھ پر عطا عباس کی.